السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورہ فاتحہ شریف کا ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹی یا بیٹا، بہن یا بھائی، عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی شفا کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے سورہ فاتحہ شریف کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف۔ یہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف۔ سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ ام القرآن اسے کہا جاتا ہے، ام القرآن، اور سورہ شفا بھی اسے کہا جاتا ہے، سورہ شفا۔ اور ایسی عظیم الشان یہ سورہ فاتحہ شریف ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان نصف نصف ہے، آدھی آدھی ہے، یعنی کہ اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کو 41 مرتبہ پڑھیں، اور جب اس آیت مبارک پر آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کسی نقلی معالج کے پاس نہ جائیں، کسی جعلی معالج کے پاس نہ جائیں، کسی نقلی جعلی عامل کے پاس نہ جائیں، اپنے گھر میں اپنے مریض کا علاج خود کریں۔ کیوں نہیں کرتے آپ خود؟ پھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا۔ یہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو خانقاہ اولیاء، آستانہ عالیہ رضویہ سیفیہ، حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم علاج کروانے کی غرض سے ایسے ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جو لوگ دین سے کوسوں دور ہیں، جن کو نماز روزے کا نہیں پتا، جن کو جنازے کی دعائیں تک نہیں آتی، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، جن کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، جن کو قرآن پاک اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جو کالے نیلے پیلے جادو میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ جبکہ جادو کرنا، جادوگر کے پاس جانا، جادو پر یقین رکھنا کہ جادو سے ہمارا کام ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا آپ ایسے جعلی معالج، نقلی معالج اور جعلی نقلی عامل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، اور علم ما سوائے دین کے علم کوئی علم نہیں ہے، جادو کوئی علم نہیں ہے۔ جو اپنے پرائے کی تمیز بھلا دے، جو حق اور باطل کی تمیز کو ختم کر دے، جو سچ اور جھوٹ کی تمیز کو ختم کر دے، جو حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دے، وہ علم کہاں سے ہو گیا؟ علم یہ ہے قرآن کریم، علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، علم دین اسلام ہے۔ یہ ہے تعلیم جو باپ کی عظمت، باپ کی قدر، والدہ کی عظمت، والدہ کی شان، والدہ کی قدر، اور جو بہن بھائیوں کی قدر، ان کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، دوست و یاروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اپنے اساتذہ کے حقوق، اپنے پیر و مرشد کے حقوق، ایون کہ پوری انسانیت کے حقوق کو بیان کرتا ہے، وہ علم ہے دین اسلام کا۔ تو آپ اپنی بیماری کے علاج میں اس حد تک آگے نہ چلے جائیں کہ آپ دین سے دور ہو جائیں اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں، اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھیں۔ اس طرح نہ کریں، بلکہ اس کو سیکھیں، خود سیکھیں۔ قرآن مجید نہیں پڑھا تو پڑھیں، قرآن مجید نہیں سیکھا تو سیکھیں۔ ایک تو قرآن مجید سیکھنے کا، پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا آپ اس
مسند پر اور اس منصب پر فائز ہو جائیں گے، وہ ڈگری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاصل ہوگی، جو کائنات کی کسی یونیورسٹی سے نہیں مل سکتی، نہ ملی ہے، نہ مل سکتی ہے، نہ مل سکے گی۔ وہ ڈگری کون سی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو پھر آپ قرآن خود سیکھیں، اور پہلی یہ سورہ مبارکہ آپ کے مسائل کے حل اسی سے ہی ہو جائیں گے۔ کوئی وظیفہ اور نہ کریں بیمار کے لیے، بڑے بڑے لمبے چوڑے وظائف نہ کریں، چھوڑ دیں۔ کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ صاحب یقین ہو کے اس پر عمل کریں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ گونج کے کہہ دیں، گونج کے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، لب چوم کے پڑھیں، مل کے پڑھیں، صلی اللہ علی محمد۔ ایک تو آپ نے بیٹھے بیٹھے کتنا ثواب لے لیے، کتنے درجے بلند ہو گئے، کتنے گناہ مٹ گئے۔ اور اول آخر 11 بار یہ درود پاک پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی کے اوپر دم کر دیں، اپنے مریض کو پلائیں۔ کھانا کھا رہے کھانے اوپر بھی دم کر دیں، پانی پی رہے پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اپنے مریض کا علاج خود کر لیں، اپنا علاج خود کر لیں۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کو فیض نہ ملے تو صدقہ و خیرات بھی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقات رد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو اللہ پاک ٹال دیتا ہے۔ مصیبتیں صدقہ و خیرات سے ٹل جاتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر ہے، جو جلال ہے، وہ خوشنودی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس سورہ فاتحہ شریف کے ورد کی اور اس کے دم کی آپ سب کو اجازت ہے۔ جو بھی کمنٹ میں بسم اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ لکھ دیں اور اپنا نام لکھ دیں اور اپنے کنٹری کا، اپنے سٹی کا نام لکھ دیں۔ ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ بار بار فون نہیں کرنا، فون کر کے نہیں پوچھنا جی ہمیں اجازت ہے، ہم آپ کو اجازت دے رہے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ بھلا کرنے کی غرض سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ آپ لوگوں کا بھلا کرتے جائیں، عرشوں کا مالک آپ کا بھلا فرما دے۔ وہ خالق ارض و سما آپ کا بھلا فرما دے، تو جس کا اللہ بھلا فرما دے اس کا کوئی برا کر نہیں سکتا۔ آج کا درس بس اتنا ہی ہے، آپ سب کو اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔